اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اسکرین پر گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو چند لمحے نکالنا بھی ایک چیلنج لگتا ہے۔ آج ہم اسی کشمکش پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسکرولنگ کی دنیا سے نکل کر کلام الہی سے اپنا تعلق دوبارہ کیسے جوڑا جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس سوال سے جو شاید ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ فون پر گھنٹوں اسکرول کرنا اتنا آسان اور خودکار کیوں لگتا ہے؟ لیکن قرآن پڑھنے کے لیے 5 منٹ بیٹھنا بھی ایک جدوجہد جیسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ ایک عجیب سی بے چینی ہے نا؟ اور یہ تضاد ہماری زندگی کی ایک حقیقت بن چکا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف سوشل میڈیا کی بے فکر دنیا ہے جہاں وقت جیسے پر لگا کر اڑ جاتا ہے، اور دوسری طرف قرآن کا گہرا سمندر ہے جو پوری توجہ مانگتا ہے۔ لیکن یہی وہ سمندر ہے جو ہماری زندگی بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو پھر مسئلہ وقت کی کمی کا شاید ہے ہی نہیں، اصل جڑ تو کہیں اور ہے۔ یہ ہمارے دل کی حالت کا مسئلہ ہے۔ آئیے اس بات کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات نہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ہی سورت کے اندر 5 بار فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو اگر اللہ اسے آسان کہہ رہا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہمیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اس قول میں ملتا ہے۔ اصل رکاوٹ کتاب میں نہیں بلکہ ہمارے دل میں ہے۔ اگر دل پاک صاف ہو تو وہ اللہ کے کلام سے کبھی سیر نہیں ہوتا بلکہ اس کی پیاس اور بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن سے دوری کی وجہ وقت کی کمی نہیں یا ہماری ذہانت میں کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی رکاوٹ ہے جسے ہمیں خود پہچاننا اور ہٹانا ہوگا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس روحانی رکاوٹ کو ہٹانے کا راستہ کیا ہے؟ پہلا قدم ہے اپنے دل کو پاک کرنا، اس آئینے کو صاف کرنا جس میں اللہ کے کلام کا عکس نظر آ سکے۔ اس کی مثال نہ بالکل ایسی ہے جیسے ہمارا فون خراب ہو جائے تو ہم کس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ اسی کے پاس جس نے اسے بنایا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہمارے دل پر غفلت کی گرد جم جائے تو ہمیں اس سے اس کے خالق اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسے ٹھیک کر دے، اسے اپنے نور کے لیے کھول دے۔ اچھا، تو دل کو پاک کرنے کے عملی طریقے کیا ہیں؟ اس کی چند کنجیاں یہ ہیں: اپنے فرائض کو پورا کرنا، خاص طور پر اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانا، قرآن کو چھونے سے پہلے اہتمام سے وضو کرنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے سیدھی دعا کرنا کہ وہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ دل کی صفائی کی کوشش کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی عملی طریقہ بھی ہے جو قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو گہرا کر سکتا ہے۔ آئیے اس فریم ورک کو دیکھتے ہیں جسے سوچو، محسوس کرو، عمل کرو کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو پورا فریم ورک ہے نا، یہ تدبر کے گرد گھومتا ہے، اور تدبر کا مطلب صرف الفاظ کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ آیات کے معنی میں غوطہ لگانا ہے، ان پر گہرائی سے سوچنا ہے تاکہ وہ ہمارے دل میں اتریں اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ یہ فریم ورک بہت ہی سادہ ہے۔ سوچو، محسوس کرو اور عمل کرو۔ جب بھی کوئی آیت پڑھی جائے تو اپنے آپ سے یہ 3 سوال پوچھیں۔ اول، یہ آیت مجھے کیا سکھا رہی ہے؟ میری سوچ میں کیا تبدیلی لا رہی ہے؟ دوم، میرے اندر کون سا جذبہ پیدا کر رہی ہے؟ اللہ کی محبت، امید یا خوف؟ اور سوم، یہ آیت مجھے کیا کرنے کا کہہ رہی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فریم ورک صرف کوئی نظریاتی بات نہیں ہے بلکہ قرآن خود ہمیں اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ ایک عملی نقشہ ہے۔ اور اس کی بہترین مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کہانی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انہیں ایک عمل کا حکم دیا: بچے کو دریا میں ڈال دو۔ پھر ان کے احساسات کو ہدایت دی: خوف اور غم نہ کرو۔ اور آخر میں ان کی سوچ کو ایک وعدے سے مضبوط کیا کہ ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے۔ دیکھیں، عمل، احساس اور سوچ۔ اور یہی بات اس نقطے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ابن القیم نے کہا کہ تدبر یعنی غور و فکر کا آخری مقصد اور سب سے بڑی شکل آیات کی پیروی کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ لیکن یہاں عمل سے مراد صرف ہاتھ پاؤں سے کیے جانے والے کام نہیں ہیں۔ عمل کی 2 قسمیں ہیں، ایک جسمانی جیسے صدقہ دینا یا کسی کی مدد کرنا، اور دوسرا روحانی جیسے اللہ پر اپنا بھروسہ بڑھانا، اپنے صبر کو مضبوط کرنا یا اپنی امید کو گہرا کرنا۔ یہ بھی عمل ہے۔
بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کی زیادہ تر آیات قانونی احکامات کے بارے میں نہیں ہیں، وہ ہمارے باطن کو، ہمارے اندر کو بدلنے پر مرکوز ہیں، وہ ہمارے دل اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی ہر ایک آیت پر عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر آیت ہمارے دل پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو آج اس گفتگو کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ہمیں کس ایک عمل کی ترغیب دے گی، چاہے وہ عمل جسمانی ہو یا روحانی، بس ایک قدم اٹھانے کی نیت، یہی اصل کامیابی ہے۔